بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس سے پہلے ویڈیو میں ہم نے پیج نمبر 41 اور 50 کیا تھا۔ فائنل ٹرم کا آپ نے سلیبس دیکھ لیا ہوگا۔ کچھ پیجز آپ پہلے سے کر چکے ہیں اور کچھ پیجز ایسے ہیں جو ابھی شامل کیے گئے ہیں جو کہ آپ کو کرنے ہیں۔ کچھ پیج ہم دوبارہ سے ان کو ریوائز کریں گے اور کاپی کے اندر کریں گے۔ اب ہمارا پیج نمبر ہے 54 اور 60۔ پیج نمبر 54 ہم پہلے بھی کر چکے ہیں۔ کلمے کی اقسام۔ کلمے کی 6 اقسام ہیں: اسم، ضمیر، صفت، فعل، تمیز، حرف۔ 3 اقسام ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، اب ہم تین پڑھیں گے۔ یہ پیج آپ پہلے بھی کر چکے ہیں، لیکن اب آپ کیا کریں گے، ان کی ڈیفینیشنز کو یعنی کہ تعریف جو ہیں، جو سوال نیچے مشق میں دیے گئے ہیں، وہ آپ اپنی کاپی کے اندر لکھیں گے۔ سب سے پہلے ہے فعل۔ فعل کو انگلش میں ورب کہتے ہیں، وہ کلمہ جس میں کام کا کرنا یا ہونا ظاہر ہو۔ مثلاً اسد سچ بول رہا ہے۔ اب جو بول رہا ہے وہ فعل ہے۔ میں نے آج اپنی بلی کو نہلایا ہے۔ اس میں آپ اپنی بہت سی مثالیں خود سے بھی لکھ سکتے ہیں۔ اس میں کام کا کرنا یا ہونا بتایا جا رہا ہوتا ہے، جیسے کوئی بھی کام ہم پڑھ رہے ہیں، لکھ رہے ہیں، نہا رہے ہیں، سو رہے ہیں، کھا رہے ہیں، تو یہ تمام کام جو بھی کیا جا رہا ہے وہ فعل کہلاتا ہے۔ اس کے بعد ہے تمیز۔ تمیز کہتے ہیں انگلش میں ایڈورب۔ وہ کلمہ ہے جو یہ ظاہر کرے کہ کوئی فعل کیا، کیسے، کہاں یا کیوں واقع ہوا۔ مثلاً نمبر 1 ہے، جیسے ہی مجھے خط ملا میں فوراً چل پڑا۔ نمبر 2، گھوڑا تیز دوڑتا ہے۔ اب اس میں کیا ہے کہ وہ کلمہ ہے، یعنی یہ بتایا جا رہا ہوتا ہے اس میں کہ کوئی فعل جو ہے وہ کیسے ہو رہا ہے، کہاں ہو رہا ہے، کیوں ہو رہا ہے، کب ہو رہا ہے۔ یعنی گھوڑا دوڑ رہا ہے تو کیسے دوڑ رہا ہے، تیز دوڑ رہا ہے۔ اس کے بعد ہے نمبر 3، حرف۔ اس کو انگلش میں کہتے ہیں پریپوزیشن۔ وہ کلمہ ہے جو اکیلا کچھ معنی نہ دے بلکہ اسم اور فعل کے ساتھ مل کر اپنے پورے معنی ظاہر کرے، جیسے نہ، نے، پر، کا، کی، کے اور۔ اب اس میں یہ جو آپ کو بتائے جا رہے ہیں، جو تمام ورڈز جو ابھی میں نے بولے ہیں، اگر ہم ان کا استعمال نہیں کریں گے تو ہمارا جملہ جو ہے وہ مکمل نہیں ہوگا۔ اس میں نمبر 1 ہے، صوفی تبسم نے ٹوٹ پٹوٹ اور جھولنے لکھی۔ نمبر 2 ہے، اوفو، کل سے بجلی کی لوڈ شیڈنگ شروع ہو جائے گی۔ اب اس میں جو ہے انڈر لائن جو ہوئے ہوئے ہیں وہ ظاہر حرف ہیں۔ اس کے بعد نیچے مشق نمبر 1 دی گئی ہے، اس میں پہلا سوال ہے، فعل کی تعریف مع نئی امثال کے لکھے، یعنی دوسری نئی مثالوں کے ساتھ آپ فعل کی تعریف لکھیے۔ اب آپ کو یہ کام اپنی کاپی میں کرنا ہے۔ فعل وہ کلمہ ہے جس میں کام کا کرنا یا ہونا ظاہر ہو۔ مثلاً وہ کھانا کھا رہا ہے، علی گانا گا رہا ہے۔ آپ اپنی مرضی سے بھی اس میں کوئی بھی مثالیں لکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد نمبر 2 ہے، تمیز کیا ظاہر کرتا ہے۔ تو تمیز کی پوری تعریف آ جائے گی کہ تمیز وہ کلمہ ہے جو یہ ظاہر کرے کہ کوئی فعل کیا، کیسے، کہاں یا کیوں واقع ہوا۔ مثلاً کچھوا آہستہ چلتا ہے، گھوڑا تیز دوڑتا ہے۔ اس کے بعد ہے حرف کی تعریف لکھیے۔ حرف وہ کلمہ ہے جو اکیلا کچھ معنی نہ دے بلکہ اسم اور فعل کے ساتھ مل کر اپنے پورے معنی ظاہر کرے۔ اس میں جو مثالیں دی گئی ہیں کیا ہیں، میں کل سے جلدی جاؤں گا، اس کے بچے اچھے ہیں۔ اس کے بعد آپ دیکھیں گے پیج نمبر 60 کے اوپر ہے واحد جمع۔ یہ آپ نے پیج نہیں کیا ہوگا، اس کو آپ اسی بک کے اندر بھی لکھیں گے اور پھر یاد کر کے کاپی میں لکھیں گے۔ اس میں کیا ہے کہ مندرجہ ذیل الفاظ کی جمع 5 حرفی الفاظ پر مشتمل ہوتی ہیں، جس کا پہلا حرف بحیثیت میم، تیسرا الف اور چوتھے حرف کے نیچے زیر آتی ہے۔ یعنی آپ کو یہ طریقہ بتایا گیا ہے کہ کس طریقے سے جمع بنائی جاتی ہے۔ اس میں نمبر 1 ہے مذہب، مذاہب، ملک، ممالک، مصیبت، مصائب، موقع، مواقع، منظر، مناظر، منزل، منازل، مسئلہ، مسائل، مسجد، مساجد، محفل، محافل، مرتبہ، مراتب، مدرسہ، مدارس، معنی، معانی، مقصد، مقاصد، مطلب، مطالب۔ آپ اس کو بک کے اندر لکھ لیں گے، اس کے بعد آپ یاد کر کے کاپی کے اندر بھی لکھیں گے۔
امید کرتی ہوں آپ کا یہ تمام کام سمجھ آ گیا ہوگا. اپنا سب خیال رکھیں گے. اللہ حافظ.